اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرقہ پرستوں سے کہا کہ تمہارے ساتھ آگ کا وعدہ ہے۔ اس کا جواب اور اس کی تفصیل قرآن پاک میں دیکھتے ہیں۔ خواتین حضرات، آج میں نے اپنے بیان کے لیے جن آیات کا انتخاب کیا ہے، ان آیات میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام فرقہ پرستوں سے خطاب ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن پاک کی سچائی میں اختلاف کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو تشریح کی آڑ میں، تفسیر کی آڑ میں قرآن پاک کی سچائی کا مطلب کچھ کا کچھ بتاتے ہیں، حالانکہ جو یہ بتاتے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کی جو کلام ہے اس میں موجود ہی نہیں ہوتا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فرقے نہیں بنانے، تو قرآن پاک میں تو لکھا ہی نہیں ہوا کہ فرقے بناؤ، مگر یہ تشریح کی آڑ میں لوگوں کو فرقوں پر مجبور کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں، اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے نہ قرآن پاک میں کوئی دلیل اتاری ہے اور نہ ہی انہیں اس کا کچھ علم ہے۔ خواتین حضرات، فرقے بنانے کی دلیل قرآن پاک میں کہاں موجود ہے؟ جو یہ سارے مختلف دین بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ بریلویوں کے پاس اپنا ایک مکمل مذہب ہے، شیعوں کے پاس اپنا ایک مکمل مذہب ہے، قادیانیوں کے پاس اپنا ایک مکمل مذہب ہے، تو یہ قرآن پاک میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ اس کے لیے کہاں دلیل ہے جو یہ فرقے بنا کر اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں اور قرآن پاک کو اندھوں کی طرح ہی پڑھا جا رہا ہے؟ اور ایسے لوگوں پر جب اللہ تعالیٰ کی واضح آیات ان کو سنائی جاتی ہیں کہ قرآن پاک میں تو یہ لکھا ہوا ہے، تو ان کو اتنا غصہ آتا ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان لوگوں پر حملہ کر دیں جو ان کو اللہ تعالیٰ کی آیات سناتے ہیں۔ خواتین حضرات، یہ جو فرقہ پرست ہیں، یعنی کافر ہیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں، ان سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا میں تمہیں اس سے زیادہ ناگوار چیز بتاؤں؟ وہ آگ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے اپنے نافرمانوں یعنی کافروں کے ساتھ وعدہ کیا ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ خواتین حضرات، قرآن پاک کی طرف چلتے ہیں اور قرآن پاک میں یہ آیات دیکھتے ہیں۔ سورہ حج آیت 67 کا آخری حصہ ہے اور 72 آیات تک کا ترجمہ ہے، پارہ نمبر 17۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی طرف بلاتے رہیے، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے راستے پر ہیں، اور اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان قیامت والے دن فیصلہ کر دے گا جن باتوں میں تم اختلاف کرتے ہو۔ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے؟ بے شک یہ سب کتاب میں ہے، بے شک یہ سب اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ان کی غلامی کرتے ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے نہ دلیل اتاری ہے اور نہ ہی خود انہیں اس کا علم ہے، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ اور جب ان پر ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں تو آپ کافروں کے چہروں پر ناراضگی دیکھتے ہیں، قریب ہوتا ہے کہ ان لوگوں پر حملہ کر دیں جو ان کو ہماری آیات سناتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو، پھر کیا میں تمہیں اس سے زیادہ ناگوار بتاؤں؟ وہ آگ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے کافروں یعنی اپنے نافرمانوں سے وعدہ کیا ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ خواتین حضرات، آپ نے سورہ حج کی آیات 67 کا آخری حصے سے لے کر 72 آیات تک کا ترجمہ سنا۔ آپ نے دیکھا
کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی طرف بلاتے رہیے، یعنی قرآن پاک کی طرف بلاتے رہیے۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے راستے پر ہیں، اور اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں، خواتین حضرات، جو لوگ قرآن پاک میں اختلاف کرتے ہیں وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا کرنے والے لوگ ہیں۔ یعنی جو لوگ فرقہ نہ بنانا جو اللہ تعالیٰ کا پیغام رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے لوگوں کو پہنچایا ہے، اب جو اس پیغام میں کوئی جھگڑتا ہے کہ نہیں اس کا مطلب فرقہ بنانا ہے اور ہم فرقے بنائیں گے، اگر وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام میں اختلاف کرتا ہے تو وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا کرنے والا انسان ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان قیامت والا دن فیصلہ کر دے گا جن باتوں میں تم اختلاف کرتے ہو۔ خواتین حضرات، قیامت والا دن اللہ تعالیٰ ہمارا فیصلہ کرے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا آپ کو معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے؟ بے شک یہ سب کتاب میں ہے، بے شک یہ سب اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ان کی غلامی کرتے ہیں جن کے لیے نہ تو اللہ تعالیٰ نے دلیل اتاری ہے اور نہ ہی خود انہیں اس کا علم ہے۔ خواتین حضرات، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا پیغام لائے کہ فرقے نہیں بنانے، تو یہ دلیل تھی اللہ تعالیٰ کی جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچی۔ اب جن لوگوں نے فرقے بنائے ہیں تو ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تو کوئی دلیل قرآن پاک میں اتاری ہی نہیں، پھر کیوں لوگ فرقوں پر جمے بیٹھے ہیں؟ لوگوں کے پاس نہ اس بات کا علم ہے کہ انہوں نے فرقے کیوں بنائے ہیں، اور نہ فرقے بنانے کی دلیل قرآن پاک میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ خواتین حضرات، ظالم کا مطلب ہے قرآن پاک کی باتوں کو بدلنے والے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے قرآن پاک کی باتوں کو بدلا ہے ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان پر ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں تو آپ کافروں یعنی نافرمانوں کے چہروں پر ناراضگی دیکھتے ہیں، قریب ہوتا ہے کہ ان لوگوں پر حملہ کر دیں جو ان کو ہماری آیات سناتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ کیا میں اس سے زیادہ ناگوار چیز بتاؤں؟ وہ آگ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے اپنے نافرمانوں سے وعدہ کیا ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ خواتین حضرات، فرقہ پرستوں کو جب قرآن پاک سنایا جاتا ہے تو وہ غصے میں آ جاتے ہیں۔ تو ایسے تمام لوگ جو قیامت تک آنے والے ہیں، اور جب ان کو کوئی واضح آیات، خواتین حضرات قرآن پاک کی آیات واضح آیات ہیں، فرقہ نہ بناؤ، اللہ تعالیٰ کی رسی یعنی قرآن پاک کو مضبوطی سے پکڑ لو، یہ واضح آیات ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ والی چیز نہیں ہے، اور مرتے دم تک مسلم رہنا یعنی مرتے دم تک اللہ تعالیٰ کا فرمان بردار رہنا، یہ واضح آیات ہیں۔ خواتین حضرات، جو ان کو سن کر غصے میں آ جاتے ہیں اور ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں کہ ان لوگوں پر حملہ کر دیں جو اللہ تعالیٰ کی آیات سنانے والے ہیں، یعنی یہ جو رویہ لوگ اختیار کرتے ہیں اہل قرآن کے ساتھ اختیار کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس سے بھی ایک ناگوار چیز ہے، وہ آگ ہے جس کا تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہوں گے، یعنی جو قرآن پاک کے نافرمان ہوں گے، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے آگ کا، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ خواتین حضرات، آئیں اللہ تعالیٰ سے
دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارا شمار ان لوگوں میں کریں جو قرآن پاک کی واضح آیات پر ایمان رکھنے والے ہوں، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ہمیں قرآن پاک کی طرف بلایا ہے، اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدھے راستے پر ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔